اپنے فقیر سماج اب مزید اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا کا دستور اور ضابطہ ہے۔ شریعت کے اعتبار سے آپ آئیے، ابھی تو جگہ جگہ پہ پانی کا انتظام ہے، قحط سالی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا ہمارے دیہات میں کہ آپ پیسے والے ہیں، آپ نے کھیت کو سیراب کرنا چاہا تو آپ نل سے پائپ سے اپنے کھیت کو آپ نے مالا مال کر دیا، کر رہے۔ لیکن بغل والے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ تو بھور کے ٹائم میں وہ اٹھتا اور اٹھنے کے بعد کھیت جاتا تو دیکھتا کہ بغل والے کے کھیت میں پانی لبالب ہے، میرے میں ہے نہیں۔ تو کرتا کیا، وہ میڑ کو ڈنٹا سے چھید کرتا، آلی کو، اور جتنا پانی ادھر تھا سب ادھر آ جاتا۔ جب مالک پہنچتا کہ مجھے جانا ہے کھیت میں اپنا کام کر دوں، دیکھا کہ پانی میرے یہاں نہیں، اس طرف آ گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اور اس کو بغیر ٹائم کے اگر ادا کریں گے تو یہ غیر محل ہو جائے گا۔ حضرات، جوانی میں شادی، سبحان اللہ، اور جب آدمی 50 سال کا ہو جائے شادی کرے تو اگر ہزاروں مجبوری وہ ظاہر کرے نہیں ماننا، کیونکہ نفسانی خواہشاتی پر وہ شادی کرے گا۔ ایک بوڑھا اگر عبادت کرتا ہے اور ایک جوان اگر عبادت کرتا ہے تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ ظہر کی نماز وہ بھی پڑھیں گے، یہ بھی پڑھیں گے۔ بوڑھے جاتے ہیں، اگر عربی میں نیت نہیں جانتے تو اردو میں جانتے ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، سنت رسول اللہ کی، منہ میرا کعبہ شریف کے طرف اللہ یہ کہیں گے۔ ایک نوجوان جائے گا اور کہے گا نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات صلاۃ الظہر سنت رسول اللہ تعالی متوجہ الی جہت الکعبۃ شریفۃ اللہ کو۔ لیکن کوئی مفتی نہیں کہے گا کہ عربی میں نیت کرنے والے کی نماز قبول کر لیا اور اردو والوں کی نماز کی نیت جو کی میں نے نہیں کیا ہے، کیا ان کی نیت ہو گئی؟ لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک بوڑھا مسجد میں جا کر 4 کے بجائے اگر وہ 40 رکعت نماز ادا فرمائے اور ایک نوجوان 4 ہی رکعت اگر نماز ادا کرتا ہے تو میں سب سے پہلے اس بوڑھے کی عبادت سے نوجوان کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ بالکل حق ہے، ماشاءاللہ، بے شک، بہت خوب۔ تو ایک نوجوان کی عبادت رب کو اتنا پسند کہ بوڑھے 100 سجدے بھی کرے، نوجوان کا 1 سجدہ کافی۔ لیکن ہمارے بھائیوں کو کیا ہو گیا کہ یہ جاتے ہی نہیں ہیں مسجد میں۔ پہلے تو مسجد کے طرف جانے کے لیے سرکار کی طرف سے رکاوٹ تھی۔ ارے ہمارے جھارکھنڈ رانچی میں ابھی 1 مہینہ پہلے ابھی جانے لگے۔ مارچ سے جو بند ہوئی تھی مسجد 1 مہینہ پہلے ابھی اجازت ملی، اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جتنی جماعت پڑھی اب کی بار عیدگاہ میں دیکھی، کبھی نہیں دیکھی تھی اتنی بڑی جماعت۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ جناب بھائی 3 اچھا میں تو شاعر ہوں نہیں، میری بات سنی حضرات، بس میں کسی کو بولنے نہیں دوں گا، میں جانتا ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ حضرات گرامی، جب بارات آتی ہے قاضی اپنے رجسٹر لے کے حاضر ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اب نکاح ہوگا، اب زیادہ طول و طویل کی ضرورت نہیں۔ ایک بات میں بتا دوں حضرات، تو جوانوں آپ عبادت کرو، اور جو انتقال ہوئے ہیں اللہ سماد
قریب البالغ ہی تھے، 12 سال کے تھے شاید جب طاہر رضا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. یہ تو جنتی ہے ہی ہے، لیکن ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جناب عبد الحفیظ کو اور ہمارے مولانا موصوف ماشاءاللہ مولانا شفیع اعظم کو اللہ صبر دے کہ ان کو بھی جنت الفردوس میں اللہ دے. ان کی دعاؤں کے صدقے میں ان کے پورے گھر والوں کو جنت عطا فرمائے. غم ہوتا ہے، مرتے سب ہیں، غم ہوتا ہے، لیکن یہ بچہ جب پیدا ہوا اس وقت کا غم، اور جب 12 سال کا بچہ 12 سال کا بچہ جب شہید ہو جائے، کسی بلا میں مبتلا ہو جائے، اس وقت کا غم، اور یہ بوڑھا جب بیمار پڑ کر لبے بستر ہو جائے اور وہ جب چلا جائے اس کا غم. تینوں میں فرق ہے، تینوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ دنیا کو میں نے ایک باغ بنایا ہے، اس میں پھول لگا دیا. اب کوئی پھول مالی آتا ہے تو کھلنے سے پہلے اس کو مالی لے لیتا کیا مالی، اور کچھ پھول ایسا وہ کھل کر کے زمین پہ اس کی پنکھڑی گرتی ہے. اور کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں جب مکمل کھل جاتا ہے تب اس کو مالی لیتا ہے. حضرات میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مرحوم کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی ماں کو صبر توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی گھر والوں کو اور پورے محلے والوں کو الہ العالمین اس کے صدقے میں جنتی تو بنا دے. حضرات ہمارے یہاں جب آدمی مرتا ہے، ایک بات، ہمارے یہاں جب آدمی مرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کو سب سے پہلے نہایا جاتا ہے، نہلا دیا جاتا ہے. اب طریقہ تو ہم جانتے ہی ہیں، نہلانے کے بعد کرتے کیا ہے کہ اس کو ایک چٹائی پہ، ایک تختہ پہ رکھا جاتا ہے. اب امام صاحب کہتے ہیں جاؤ عطر لے کے آؤ، کپور لے کے آؤ، خوشبو لے کے آؤ. میں پوچھا امام صاحب یہ تو مر گیا، اب اس کو خوشبو کی کیا ضرورت ہے، کپور پیشانی پر لگانے کی کیا ضرورت ہے، عطر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال ہے نا، ایسا کرتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ؟ حضرات یہ کوئی فضول خرچہ نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے یہ جائز ہے. اور روح البیان ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، سنیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ مجھے اپنا نائب بنانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتے گئے اور زمین سے تھوڑی سی مٹی لے لی. جب مٹی لے لی تو مٹی نے شکایت کی، مولا یہ کون ہوتا ہے جو میری مٹی کو لے لے؟ کہا کہ سن، یہ مٹی جو لے لیا ہے پھر تمہارے ہی پاس یہ مٹی آئے گی، تمہارے پاس لوٹا ہی دیا جائے گا، لیکن اچھے طریقے پر لوٹایا جائے گا. جب مٹی لی گئی تو فرشتے نے اس کو لیا، لینے کے بعد خمیر کر کے آدم کا پتلا بنا کر کے اور اس کے بعد روح پھونکا گیا. یہ سب آپ جانتے ہیں کہ اس طرح جانا نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں نے مٹی کو لیا تھا، مٹی زمین سے لی تھی، تو وعدہ ہوا تھا کہ آسان طریقے پر لوٹا دی جائے گی. تو اگر مٹی کو مٹی کی طرح لوٹا دیں گے تو غلط نہ ہو جائے گا، ہے نا؟ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان مر جائے، نہلانے کے بعد کپور سے، عطر سے، گلاب سے معطر کر دو، تاکہ جو رب کی طرف سے قرض لیا تھا آسان طریقے پر وہ قرض کو ادا کر دیا. اس لیے ہم مردے کو عطر لگا کر، کپور لگا کر کے بھیجتے ہیں. اور جو شہید ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے گھر والوں رو مت، غم مت مناؤ، ارے تم نے گناہ کیا ہے، رب نے دیکھا ہے، اب آ جاؤ، میں وسیلہ بنا کر کے بھیجا جا رہا ہوں، گناہ تم نے کیا ہے، ارے توبہ کر لو، جنت میں تو تم میرے ساتھ رہے گا. حضرات میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بڑے بھولے بھالے انسان ہو،
میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کسی پیر کے بھی دامن تھامے ہو آپ تھامو گے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اچھے کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو اچھا کام کریں. مولانا نے ہمارے معلوم ہے یہ کہاں رہتے ہیں, انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی کہ جناب وجود کے بارے میں, ارواح روح کے بارے میں, ہماری روح کہاں رہے گی, ہم کو کیا کرنا ہے, اگر اس پر آپ دھیان سے غور کرتے تو آپ کے لیے بہترین ایک نصیحت آمیز بات ہوتی ہے. اگر آپ ان کی باتوں پر غور کریں, انسان کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد یوں ہی اس کو پھینک نہیں دیا جائے گا. قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت. انسان تم جہاں کہیں بھی رہو, تم جہاں کہیں بھی رہو, موت آئے گی. اگر کوئی آدمی کی موت سعودیہ میں ہے تو موت وہاں آئے گی. سیالکوٹ میں اگر کسی کی موت ہے اور وہ اگر چلا گیا ہے پنجاب تو وہ یہاں آئے گا اور یہیں اس کی موت ہوگی. قرآن کہتا ہے اینما تکونوا, جہاں کہیں بھی رہو موت آئے گی. اور اس کے بعد کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ, اگرچہ تم مضبوط اور مستحکم قلعے کے اندر بند رہو لیکن موت آئے گی. موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے, مرنا سب کو ہے. لیکن دوستو مرنے کے بعد کیا ہوگا, تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موت کو اسی لیے رکھا, حیات کو اسی لیے رکھا ہے تاکہ زندگی میں جو تم نے اچھا کام کیا ہے, برا کام کیا, اس کا حساب دینا پڑے گا. آقا فرماتے ہیں کہ قبر جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. القبر روضۃ الجنہ. یہ قبر جو ہے یہ کیاری ہے, جنت کے کیاریوں میں سے کیاری ہے. اور فرمایا میرے آقا نے, اور قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک. اب آپ خود سوچئے, اپنے گھر کو آپ نے اچھا بنا لیا, بیچ میں اگر آپ نے چھت نہیں کیا, ڈھلائی نہیں کی اور سیڑھی روم کو آپ نے چھوڑ دیا تو گھر کا حال کیا ہوگا. اچھی طریقے سے آپ نے پوٹنگ کیا ہے, رنگ اپنے بمبے دلی سے منگایا, لیکن گھر میں اگر پانی گر جائے تو گھر کا کیا حال ہوگا. حضرات انسان ہے آپ, اچھا کپڑا پہن لیا, داڑھی ٹوپی سب لگا لیے, لیکن اگر آپ سے ایک پڑوسی آپ سے ناراض ہے, آپ سے تکلیف پا رہی ہے, تو آپ کی زندگی بیکار ہے. کوشش یہی کیجئے کہ ہم سے کوئی پڑوسی ناراض نہ ہو, ہم سے کوئی بھائی ناراض نہ ہو جاتا, اسی میں کامیابی ہے. تو اگر یہ بات ہم اپناتے ہیں تو انشاءاللہ یہاں پر بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. میں دعا کرتا ہوں تمام حضرات کو, الہ العالمین جو آئے ہیں یہاں, جو میری گفتگو کو سنے, مجھ سے پہلے گفتگو کو سنے, مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. سرکار چلتے پھرتے میں ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں, چلتے پھرتے میں غور کیجیے گا. ہم لوگ سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی, دستور تھا. آج بھی کوئی آتے ہیں, مولانا صاحب حجرے میں ہیں, السلام علیکم, جاتے ہیں مولانا صاحب اپنے چائے پی. اچھا کہاں چائے پائیں گے, میں تو پردیسی ہوں. کہا چلیے میرے گھر میں چائے پلاتا ہوں. میرے آقا سرور کائنات فجر کی نماز کے بعد ہو یا ظہر کی نماز کے بعد ہو, یہ صحابی رسول کے گھر میں گئے اور جانے کے بعد دروازے پر میرا